اللہ کی قوت کیا ہے؟ اگر اللہ سارے کے سارے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام کافروں کو، دنیا کے سارے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تو نے کیوں ان کو جہنم میں ڈالا؟ اور اگر تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اٹھا کے جنت میں ڈالے تو اللہ سے تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تو نے کیوں ان کو جنت میں داخل کر دیا؟ اللہ اتنا قادر اور مختار کل ذات ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ معاف نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ اس کے باوجود اللہ معاف کر رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ کیا بتلا رہا ہے؟ کیا تصور دے رہا ہے خدا؟ کیا انسان میں طاقتوں کا مالک، میں قوتوں کا مالک، میرا ایک فرشتہ جبرائیل امین جس کو میں نے 70 پر دیے ہیں، اس کا ایک پر اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے ایک پر کو کھول دے تو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں کو بھر دے، اور یہ ایسا ایک پر نہیں ہے، اس کے پاس 70 پر ہے۔ اگر جبرائیل امین اپنے پر کا ایک کونا اس پوری دنیا کے نیچے دے دے تو اس دنیا کو اپنے پر کے ایک کونے پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے کے جائے اور وہاں سے الٹا پٹک کے رکھ دے۔ میں اللہ وہ جب میرے پیغمبر نے کہا، میرے رسول نے کہا کہ میں تیری مخلوق کے لیے دعوت کر رہا ہوں تو دسترخوان سجے، بڑے بڑے دسترخوان لگے۔ اللہ نے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت ہے، اس نے کہا ہاں تمام مخلوقات کی۔ تو رسول سے فرمایا کہ کہاں کے مخلوقات سے شروع کر دوں؟ سمندری مخلوق پہلے آ جائے یا خشکی کے مخلوق؟ تو رسول نے کہا سمندری مخلوق۔ اللہ نے ایک مچھلی کو آرڈر کیا، کئی مہینوں کا تیار کیا ہوا دسترخوان، ایک مچھلی ایک کونے سے شروع ہوئی، دوسرے کونے سے نکل گئی، پیغمبر کا تیار کیا ہوا سارے کا سارا دسترخوان ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر دیا۔ اب پیغمبر کے طرف مچھلی دیکھنے لگی کہ دو نا، تم نے دعوت کی تھی، کہا کیا دوں؟ کئی مہینوں کا تیار کیا ہوا راشن ساری مخلوقات کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، مچھلیوں کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، میں نے جو کچھ تیار کیا تھا وہ تم نے ایک لقمے میں ہڑپ کر دیا، اب مجھے کہتے ہو کہ اور دو؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی، آج تمہاری دعوت پہ آئے ہیں، ایک لقمہ یہ کھایا، دو لقمے میرے اور بھی رہتے ہیں، جو لقمہ ایک تم نے مجھے ایک دن دیا ہے، ایسا میرا رب دن میں مجھے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ اتنا بڑا رازق، اتنا بڑا رازق، وہ رازق کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے کہا جبرائیل امین جاؤ اس بستی کے نیچے اپنا ایک پر دو اور اس بستی کو اپنے پر پہ اٹھاؤ۔ جبرائیل امین نے بستی کے نیچے پر دیا اور اس بستی کو اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بستی کو اتنا اٹھایا، یہ چلا رہے ہیں، اس کے مرد بھی چلا رہے ہیں، عورتیں بھی چلا رہی ہیں، بوڑھے اور جوان بچے سارے چلا رہے ہیں کہ ان کی چیخیں، ان کی پکاریں، ان کی رونے کی آواز آسمانی مخلوق فرشتوں نے سنی کہ آج اتنے قریب میں کون رو رہا ہے۔ اللہ نے کہا وہاں سے جبرائیل امین اس بستی کو الٹا کر کے پٹک دے زمین پر۔ اللہ اتنی طاقت ہے اللہ کی۔ اللہ معاف کر دے توبہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت، میری نرمی، میری مہربانی، میری معاف کرنا یہ میرے غضب پر سبقت کر چکا ہے، میں انتقام لینے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نے تلوار کو دیکھا اور میں نے چاہا، میں نے کہا کہ اللہ میں نے بہت تلوار چلائی ہے، میں نے بہت سارے کافروں کے سر قلم کیے ہیں، میں نے بہت سارے کافروں کو جہنم حاصل کیا ہے، آج میں پیغمبر کی تلوار کو دیکھوں گا کہ پیغمبر تلوار کس طرح سے چلا رہا ہے۔ پیغمبر جب گردن کاٹنے پہ آتا ہے تو پیغمبر کسی کا گردن کس طرح سے کاٹتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ پیغمبر نے فرمایا عمر پتہ ہے جو نبی کو قتل کرے وہ بھی جہنمی،
اور جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، مردار ہو جائے، وہ بھی جہنمی ہے۔ میں لوگوں کو جنت بھیجنے آیا ہوں، جہنم بھیجنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے، مفسرین اور تاریخ والے لکھتے ہیں 70 غزوے کیے ہیں، 70 جہادوں میں بنفس نفیس پیغمبر خود شریک ہوئے ہیں۔ ان تمام زندگی میں 63 سال پیغمبر کی زندگی ہے، 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، 17 غزوات ہوئے ہیں۔ ان ساری زندگی میں پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی نہیں مارا ہے، معاف کیا ہے۔ پیغمبر جب مکے کو فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں۔ لا تشریف علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامتی نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ معاف ہے، جو فلاں صحابی کے گھر میں داخل ہوا وہ معاف ہے، جس نے ہتھیار ڈال دی وہ معاف ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ معاف ہے۔ ہاں جو تلوار لے کے میرے مقابلے کے لیے نکل جائے گا آج میں پھر اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں فتح مکے کے لیے آ رہا ہوں، مکے کو فتح کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو کس طرح سے نکالا گیا تھا؟ غار میں پیغمبر کیوں چھپے تھے؟ ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر پیغمبر کو کیوں اٹھایا تھا؟ گھر کا محاصرہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ وہ ظالم دشمن ہے کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھگایا تھا، تنگ کیا تھا مکے میں پیغمبر کی زندگی کو تنگ کیا تھا، لیکن واپسی پہ جب اللہ اسی نبی کو، اسی پیغمبر کو بادشاہ بنا کے بھیج رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انتقام لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں معافی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی معاف کر رہا ہے، خدا معاف کر رہا ہے تو خدا کے بندے بھی معاف کر رہے ہیں۔ بس بات سمجھ آئی ہوگی، خدا معاف کر رہا ہے تو جو خدا کے بندے ہوں گے وہ بھی معاف کریں گے، اور جو خدا کے بندے نہیں ہوں گے وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بات یہاں نکال رہا ہوں، رشتے توڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ناطے توڑے ہوتے ہیں، تعلق ختم کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، لوگ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں، یہ جو ہے معافی نہیں قبول کرتے ہیں، وہ بری ذمہ ہے، وہ آیا اس نے معافی مانگی، اب تم معافی نہیں دے رہے ہو، اس کو معاف نہیں کر رہے ہو، اب ظالم تم ہو، اب بدبخت تم ہو، اب کمزوری تمہاری ہے، اس لیے معاف کرنا سیکھیے، اس لیے درگزر کرنا سیکھیے، پگھلنا سیکھیے۔ آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں کوئی آیا، آپ کا چوٹ آیا، آپ کا رشتہ دار آیا، اس نے کہا ہو کہ یہ لفظ ہو جاتی ہے، لڑائی نہیں ہوتی ہے کوئی فرشتہ اس مجلس میں؟ ہے کوئی ایسا انسان جو لڑائی نہ کرتا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ آتا ہو؟ غصہ آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ سال آ سال بس ایک دوسرے کے ساتھ روٹے رہے۔ اللہ کے بندے ہوئے آج تو آج انشاءاللہ وہ معاف کروانے کے لیے نہیں آئیں گے، جو ہمارے ساتھ ناراض ہے ہم خود اس کے پاس جائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے کہ آپ سے جو زیادتی ہم نے آپ کے ساتھ کی ہے، ہمارے زیادتیوں کو، ہمارے گناہوں کو، کسی کو گالیاں دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اس کو اس کا حق واپس کر دو۔ گالی اور زبان کی تکلیف دی ہے تو زبانی اس سے جا کے معافی مانگو کہ بندے یہ کام مجھ سے ہوا ہے، یہ زیادتیاں مجھ سے ہوئی ہے، میرے غلطی کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ اس معافی کے ذریعے اللہ رب العزت کسی کی عزت کو بھی